الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، لن تغنی ہرگز کام نہ آئے گا، عنہم اس سے، یعنی بے نیاز نہیں کریں گے ان سے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم اور نہ ان کے اولاد، من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچا سکتے، نہ مال نہ اولاد۔ وَأُولَٰئِکَ یہی لوگ ہم وقود النار جہنم کا ایندھن ہے، کالدأب جیسا طریقہ آل فرعون والوں کا تھا، والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ فَبس آخذ پکڑ لیا ہم ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل فرما دیجئے للذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہیں، ستغلبون ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد بئس افعال ضم ہے، بئس المہاد کیا ہی برا مہاد بچھنا یعنی ٹھکانہ ہے جہنم۔ قد بے شک کانت تھی لکم تمہاری آیتن ایک عظیم نشانی، فی میں فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو آپس میں لڑے یعنی جنگ بدر کی بات ہوئی ہے، فئتن اس میں ایک گروہ تو قاتلو لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ کی راہ میں مسلمان، واخری اور دوسرا کافرتن کفر کرنے والی ایک جماعت تھی، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم اپنے سے دو مثل دگنا، رأی العین کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مسلمان دیکھ رہے تھے یہ ہم سے تو دگنے ہیں، لیکن واللہ اور اللہ یؤید تائید فرماتا ہے بنصری اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، مسلمان فتح یاب ہوئے۔ ان فی ذلک بے شک اس میں لعبرۃ نصیحت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، کہ دیکھیں کس طرح اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ زین آراستہ کر دی گئی، مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب و شہوات خواہشات کی محبت مزین کی گئی، من النساء عورتوں میں سے، والبنین بیٹوں کی محبت، والقناطیر خزانوں کی، مقنطرۃ جمع کیے گئے ہیں ڈھیروں خزانوں کی محبت، من الذهب سونے، والفضة چاندی کی محبت، والخیل گھوڑے، المسومۃ نشان لگائے ہوئے گھوڑوں ان کی محبت، والانعام چوپایوں کی مویشیوں کی، والحرث اور کھیتی کی محبت، ذالک اور یہ متاع الحیات الدنیا دنیا کا سامان ہے، واللہ اللہ عند اللہ کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے، اس سے بھی اچھا ٹھکانہ ہے وہ کیا جنت ہے۔ تو قل فرما دی یعنی یہ محبت کرتے لوگ مال سے دولت سے ان چیزوں سے لوگوں کے لیے مزین کی گئی، لیکن اصل بات جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ٹھکانہ ان سے بھی کیا ہے وہ دیکھیں۔ قل فرما دی اعنبئکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر بہتر کی، من ذالکم اس سے، ان چیزوں سے زیادہ بہتر کیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، عند ربہم ان کا رب کے پاس کیا ہے، جنات باغات ہیں، تجری بہ رہی ہیں من سے تحت یا ان کے باغوں کے نیچے، الانہار نہریں بہ رہی، خالدین فی ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرات پاکیزہ، ورضوان رضامندی خوش ندی ہوگی، من اللہ اللہ کی بھی، اللہ خوش ہوگا ان سے، واللہ اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، الذین وہ لوگ اللہ کے بندے، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارا رب، بے شک اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لیا، فاغفر لنا ہماری بخشش فرما، ذنوبنا ہمارے گناہ دھو دے، وقنا اور ہمیں بچا لے، عذاب النار جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، الصابرین کیسے مومن ہیں، صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اطاعت کرنے والے، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار سحری کے ٹائم، صبح صبح اس وقت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ شاہد اللہ اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ نے گواہی دی، انہ بے شک وہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو اس کے علاوہ، والملائکۃ فرشتوں نے گواہی دی، واولی العلم اہل علم نے گواہی دی، قائما قائم ہو کر، بالقسط انصاف کے ساتھ، کیا کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہ، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے پاس، الاسلام اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے، اسلام ہے، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، اللہ دی ان لوگوں نے اوت الکتاب
جن کو کتاب دی گئی، الا مگر ہاں من بعد اس کے بعد جاءہم العلم کہ ان کے پاس علم آیا کہ نبی علیہ السلام یہ نبی ہیں، قرآن ہیں، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، کیوں؟ بغین سرکشی حسد کی وجہ سے، بینہم اپنے درمیان، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے بنی اسرائیل سے آئیں گے، نبی علیہ السلام تو بنی اسماعیل سے آئے، تو یہ حسد کی وجہ سے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وَمَن یکفر جو انکار کرے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن بے شک پھر حاجو کا پھر اگر وہ جھگڑا کریں تم سے، فقل تو کہو اسلم تو میں نے جھکا لیا ہے، وجہی اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی اور ان لوگوں نے جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، انہوں نے بھی جھکا لیا اپنا چہرہ۔ وقل فرما دی للہ ان لوگوں کے جو اوت کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، والامین اور ان پڑھوں سے، اسلم تو کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہو، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ فإن اسلم اگر وہ اسلام قبول کر لے، فقد اہتدوا بے شک وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ سوائے آپ پر کیا ہے، البلاغ آپ پر صرف پہنچانا ہے، واللہ اللہ بصیرون دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم الصرف یہ نہیں کی گردان ہے، لا نہیں کا معنی ہے روکنا کسی کام سے، مت کریے، لا تفعل یہ مت کر، تو لا یفعل نہ کرے وہ ایک مرد، امر ہوتا ہے حکم دینا، نہیں ہوتا ہے منع کرنا۔ لا یفعل نہ کرے وہ ایک مرد، لا یفعل نہ کرے وہ دو مرد، لا یفعل نہ کرے وہ سب مرد، لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا، لا تفعل لا یفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا لا تفعلی لا تفعل لا تفعل لا افعل لا افعل، یہ معروف۔ لا يفعل لا يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا لا تفعلی لا تفعل لا تفعل لا افعل لا نفعل، یہ ساری۔ پھر آگے نہیں سکیلا بھی، لا یفعلن ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد، لا یفعلن مجہول ہرگز نہ کیا جو ایک مرد، لا یفعلن یہ بانون خفیفہ ہے، ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد، لا یفعلن ہرگز نہ کیا جو ایک مرد۔ تو اب نہیں بنانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ قاعدہ، مضارع مثبت کے شروع میں لائے نہیں لگا دو، مضارع ہے نا یضرب، اس کے شروع میں لائے نہیں لگا دو، ٹھیک ہے۔ جن 5 سیغوں میں پیش آتا ہے ان کے آخر میں ان کو جزم دے دو، جیسے یضرب تدریب تدریب ادرب ندرب کو پیش دے دو اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تدریبو سے کہا جائے کہ لا تدریب، لائے نہیں شروع میں لیا، آخر کو ساکن کر دی جہاں 5 سیغیں، تسمع سے لا تسمع، تنصر سے لا تنصر، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو۔ تدعو سے عین کے بعد واو آتا ہے نا، تدعو سے لا تدعو، واو گر جائے گا، حرف علت گر جائے۔ ترمی یا تین اینڈ پہ، تو لا آ گیا، لا نہیں، لا ترمی۔ تخشا سے لا تخشا، تو یہ ہو جائے گا۔ اور 7 جگہ نون اعرابی گر جائے گا، 4 تثنیہ کے، اور جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر، 3 یہ ہو گئے۔ تو یہ 7 جگہ نون اعرابی گرا دو، نون جمع مؤنث کو رہنے دو، جمع مؤنث کا نون جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ تو یہ آرام، یعنی جس طرح لم جو عمل کرتا ہے نا لفظوں میں وہی عمل کرتا ہے، بس اتنا فرق ہے، لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور یہ جو ہے مضارع اس میں حال کا معنی ہوتا ہے کہ مت کرے ایسا، مت کھا مت پی، اسے نہیں کہتے۔ اس میں بھی نون سکیلہ خفیفہ آتا ہے، نون سکیلہ اور خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے نہیں میں بھی ایسے آتا ہے، لیکن امر کی طرح لام تاکید یہاں نہیں آتا، لام تاکید نہیں آتا، جیسے لیفعلن آپ نے پیچھے پڑھا نا، لام تاکید نہیں آئے گا، نون تاکید آئے گا، نون، اور اسی طرح امر بھی جو ہوتا ہے نا لیفعلن، ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا آتا ہے، لام تاکید نہیں آتا۔ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت دیکھ لیں آپ، جو لام سے بتر، یہ دیکھیں فائدہ۔ اب ہم نفی تاکید بلن یعنی لن یفعل، اس میں لا یفعل اس میں تھوڑا سا فرق محسوس کریں آپ۔ فائدہ، اب ہم نفی تاکید بلن، لام تاکید بانون تاکید، لام تاکید بانون تاکید، نفی بلن اور ہے، لام تاکید یعنی تاکید اللام اور بانون تاکید، تاکید والے نون ثقیل اور خفیفہ، یہ امر بانون تاکید امر ہوگا، اور اس میں لام بھی جو امر والی ہوتی ہے غائب میں ہوتی ہے، اور نون تاکید بھی، نہیں بانون تاکید، نہیں بھی ہوگا اس میں تاکید بھی ہوگی۔ اس میں فرق ہم بیان کرتے ہیں، اگر طالب علم نے ہمت اور شوق سے اس کو سمجھ لیا تو صرف کی گردانیں یاد ہو کر ترجمہ کے اچھی طرح اس میں قوت پیدا ہو جائے۔ جیسے لن یفعل، یہ بلن ہے، لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ یہ لا یفعلن یہ نہیں ہے، لا یفعلن
ہرگز نہ کرے وہ ایک مرتبہ. لا جو ہے لام، یہ لا نہیں کا ہے. لا یفعلن، یہ لام تاکید لا اور اینڈ پہ نون سکیلا ہے. لا یفعلن ضرور کرے گا وہ ایک مرد. لی یفعلن چاہیے کہ وہ ضرور کرے ایک مرد. ان چاروں میں فرق ہے. لی یفعلن یہ لی یفعل 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 تھا تو اینڈ پہ نون سکیلا لگا دیا. کیا ہوگا؟ لی یفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد. یہ امر غائب ہے تو اس کے اینڈ پہ نون سکیل لگ گیا. اور لا یفعلن یہ لام تاکید بانون تاکید سکیلا ہے. اور لا یفعلن یہ لا نہیں کا ہے، اینڈ پہ نون تاکید سکیلا ہے. لن یفعل یہ لام نون یہ بلن ہے. تو لن یفعل اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرق محسوس کرنا ہے. قانون شریعت سترا کے معنی، ایسی کوئی چیز جس سے آڑ آ جائے اسے سترا کہتے ہیں. سترا ایک ہاتھ اونچا اور ایک انگل موٹا ہونا کافی ہے. زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ ہو. سترا دائیں جو آنکھ ہے اس کے بالکل سامنے ہونا چاہیے. سترا کس چیز کا ہونا چاہیے؟ درخت کا، جانور کا، انسان کا، کسی کا بھی سترا ہو سکتا ہے. امام کے سامنے سترا ہو گیا تو مقتدی کے لیے بھی سترا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مقتدی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں جب امام کے سامنے سترا ہے. نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے تو سبحان اللہ کہہ لے. اکیلا پڑھتا ہے، قرات اونچی کر لے، ایک ہاتھ کھڑا آگے کر لے، زیادہ نہ کرے، ایک ہاتھ کر لے، بار بار نہ کرے. یہ بتا رہے ہیں. نماز کے مکروہات، کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے. کپڑا سمیٹنا، سجدے کے جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے کپڑا سمیٹنا مکروہ تحریمی ہے. کپڑا لٹکانا سر یا منڈے پر اس طرح ڈالنے کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے، جس طرح اداکار کرتے ہیں یا یہ مارننگ شو میں کرتے ہیں. اور کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. نماز میں کپڑا لٹکانے کا حکم، کاندھے پر اس طرح رومال ڈالنا کہ ایک کنارہ پیٹ پر لٹکتا ہو اور دوسرا پیٹھ پر، یہ مکروہ تحریمی ہے. رضائی چادر یا شال کے کنارے دونوں مونڈوں سے لٹکتے ہو، یہ ممنوع ہے، مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر ہو اور دوسرا لٹک رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے سردی میں ہوتا ہے. کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو تو یہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہے. مرد بڑے بار رکھ سکتا ہے کاندھوں کے قریب تو اس کے بارے میں مرد جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مرد کا مکروہ تحریمی ہے. اگر نماز میں جوڑا باندھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. عورت جوڑا باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے. کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر سنت کے طور پر سجدہ نہ ادا ہوتا ہو تو ایک بار ہٹا سکتا ہے. اگر بغیر ہٹائے واجب نہ ادا ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے. نماز میں انگلی چٹکانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر سکتے. کمر پر ہاتھ رکھنا یہ بھی نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، ویسے بھی یہ اچھا عمل نہیں ہے. تشہد یا 2 سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی 2 گھٹنوں کے سینے پر ملا کر اس طرح بیٹھنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے. کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، مکروہ تحریمی ہے. یوں بھی بے ضرورت ہے، اس طرح لپٹنا نہ چاہیے، اور خطرہ کی جگہ تو سخت منع ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل اپنے آپ کو جکڑ دے شال وغیرہ سے، ایسا نہ، تھوڑا سا ریلیکس ہو کے نماز پڑھے. مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ بے ضرورت کھنگارنا، قصدن جمائی لینا مکروہ، اور جمائی آئے تو اس کو جتنا ہو سکے اس کو روکے، اور نماز میں جمائی آئے تو دائیں ہاتھ سے اس کو بند کر لے. صرف پاجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، اگر دوسرا کپڑا موجود ہے، اگر دوسرا نہیں تو پھر پہن سکتا ہے، مجبوری ہے. کسی آنے والے کی طرف سے خاطر نماز کو طول دینا مکروہ تحریمی، لیکن امام اگر 1-2 تسبیحات زیادہ پڑھ لیتا ہے تاکہ اور مقتدی جو آئے ہیں وہ شامل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. قبر کے سامنے ہونا جبکہ کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے. قبر کے سامنے اگر بیچ میں کوئی چیز حائل ہے تو کوئی نہیں ہے. جیسے مقبرے میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں قبریں نہیں ہوتی، قبرستان کے اندر کوئی جگہ نماز کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. غیر زمین پر نماز پڑھنے کا حکم، زمین مغصوب یعنی ناجائز قبضہ کی ہوئی زمین پر، یا پرائے کھیت میں جس میں زراعت موجود ہے، یا جتے ہوئے ہیں کھیت یعنی ہل جوڑا ہوا انہوں نے، نماز پڑھنا مکروہ ہے. مقبرہ میں جو جگہ نماز کے لیے ہو اس جگہ نماز پڑھنا ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. کراہت اس وقت ہے کہ قبر سامنے اور نمازی اور قبر کے درمیان کوئی چیز ہو، سترہ وغیرہ حائل نہ ہو. کفار کی عبادت خانوں میں نماز پڑھنے کا حکم، کفار کی عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہے، بلکہ ان میں جانا بھی حرام ہے. الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا حکم، الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. یوں ہی انگرکھے کے بند نہ باندھنا اور اچکن یا شیروانی کے بٹن نہ لگانا، اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں تو پھر تو یہ لازمی ہے. ہاں سینہ کھلا رہا تو مکروہ ہے، اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ ہے تو مکروہ تحریمی نہیں. یعنی کہ آپ نے شیروانی وغیرہ یا کوٹ وغیرہ پہنا ہوا ہے، اس کے اگر بٹن کھلے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آگے سے آپ نے نیچے کوئی لباس پہنا ہوا ہے
تو اکثر پہنا ہی ہوتا ہے، تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ مشکات المصابیح، باب الکبائر، بڑے گناہوں، کبائر کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کا باب، اور یہ منافقت کی علامات کا بیان ہے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ کے رسول، ای الذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کیا ہے عند اللہ کے پاس؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ ان تدعو اللہ ندن، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، وہ خلقک، حالانکہ وہ اسے کہتے ہیں حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، خالقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قال ثم ایون، پھر عرض کیا رسول، اس کے بعد؟ قال فرما، ان تقتل ولدک، تو اپنے بچے کو اس لیے قتل کرے، خشیت، اس ڈر سے کہ ان یطعم، کھائے گا ماں کے تیرے ساتھ، یعنی تو کہ دو تو ہیں، تیسرا پیدا کیسے ہو گیا، اس کو مار دیتے ہیں، مطلب یہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا، یہ سنا کرے۔ قال ثم ایون، پھر قال ان تزانی حلیل تجارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدفعلی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، الفرقان سے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ الکبائر، کبیرہ کیا ہے؟ ان عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکبائر، بڑے گناہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وقتل النفس، جان کا قتل کرنا، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکبائر، کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ وفی روایت، اور حضرت انس کی روایت ہے، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تحقیق کی ہے، جو ہے وہ ان کی کتاب نعمت الباری، اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، تو اس میں بھی انہوں نے تقریباً 55 کے قریب کبائرہ گناہ انہوں نے گنوائے ہیں، 55 کے قریب۔ تبیان قرآن جو تفسیر ہے اس میں۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں جو ہلاک ہونے والی ہیں ان سے بچو۔ تو یہ جو تبیان قرآن، اس کا مطالعہ رکھیں، اس میں بہت سارے فوائد، بہت ساری معلومات چیزیں، اردو میں ایسی کوئی تفسیر نہیں ہے تبیان قرآن جیسی، قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر حدیث سے بہت زیادہ، تو اس کو آپ ضرور مطالعے میں رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بچو 7 ہلاک کرنے والی چیز، وہ کیا ہیں؟ قالوا، عرض کیا رسول اللہ، ما ہن وبا ہن، وہ کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو، وقتل النفس، جان کا قتل، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ، یعنی کہ کوئی اگر قتل کرتا تو اس کو قتل کے بدل میں قتل کیا جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، اور جنگ کے دنوں میں، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، مومن صالح عورتوں پر جھوٹے الزام لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وعنہ، اور ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزنی الزانی، جب زانی زنا کرتا، حین یزنی، جب زانی زنا کرتا وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ لا یسرق السارق، چور چوری نہیں کرتا، حتی یسرق، یہاں تک چوری کرتا وہ مومن، اس حال کے میں وہ مومن ہو، یعنی یہ اس کا جملہ اس طرح بنتا ہے، تو اس کا یعنی کہ مفہوم معنی یہ ہوتا ہے کہ چور چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها، نہیں پیتا خمر کو، شراب کو، حین، جب یشرب پیتا ہے، وہ مومن کو مومن ہو، ایسا نہیں، یعنی شراب پینے والا حالت شراب میں مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة، اور لوٹنے والا لوٹنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ یرفع الناس الیہ، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ لوٹ رہا ہوتا ہے، فی ابصار، ان لوگوں کی آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ حین ینتہبها، جب وہ لوٹ رہا ہوتا ہے، وہ مومن، اس حال میں کہ مومن، یعنی لوٹنے والا لوٹنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ ولا یغل احدکم، اور دھوکہ دینے والا تم میں سے، حین یغل، جب وہ دھوکہ دیتا وہ مومن، اس حال میں کہ مومن ہو، ایسا نہیں ہے۔ فَإِيَّاكُمْ، ایاکم، بچو بچو، ان چیزوں سے بچو، چوری سے، زنا سے، دھوکے سے، لوٹنے سے۔ وفی روایت ابن عباس کی ایک روایت میں، ولا یقتل، جب قتل کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ قال اکرمہ شاگرد ابن عباس کے، وہ کہتے ہیں، قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا، کیف ینزع الایمان منہ، ایمان کیسے نکل جاتا ہے اس سے؟
قال ہاکذا فرمایا اس طرح، وشبک آپ نے انگلیاں بین اصابع اپنی انگلیاں جوڑی، ثم اخرج پھر انگلیوں کو نکال لیا، فرمایا اسی طرح ایمان نکل جاتا ہے، فإن تاب اگر وہ توبہ کر لے، عاد الیہ ہاکذا اسی طرح پھر انگلیاں ملا دی آپ نے، شبک بین اصابع فرمایا اس طرح جب توبہ کرتا ہے تو اس طرح جس طرح انگلیاں مل جاتی اس طرح ایمان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ وقال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کی کنیت ہے، امام بخاری کہتے ہیں لا یکون ھذا مؤمن تامن، کہ وہ مومن نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ کہ کامل مومن نہیں رہتا، اور یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کامل مومن نہیں رہتا، ولا یکون لہ نور الایمان اس وقت اس کے لیے ایمان کا نور نہیں رہتا، کفر نہیں ہے لیکن ایمان کا نور اس میں نہیں رہتا۔ وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور مسلم میں اضافہ یہ ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى کہ اگر وہ روزہ رکھے اور چاہے وہ نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے، ایسا وہ مسلمان ہی ہے، ثم اتفقا پھر یہ متفقن علیہ آگے حدیث ہے، یہ الفاظ صحیح مسلم کے تھے، متفقن علیہ حدیث سے آگے کیا ہے، اذا حدث کذب جب جھوٹ بولے تو جب بات کرے جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ اور جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وعن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا 4 چیزیں ایسی جو کسی میں بھی ہو خالص منافق ہے، یہ منافق عملی کی بات ہو رہی ہے، وہ آپ علیہ السلام کے زمانے جو منافق ہوتے تھے نا وہ دوسرے اعتقادی، ومن کانت فیہ خصلۃ اگر اس میں کوئی خصلۃ فیہ منہ ان میں سے ایک، کانت فی خصلۃ من نفاق تو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہوگی، حتی یدعھا اس کو چھوڑ دے، اذا تؤمن خان جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ جب عہد کرے تو دھوکہ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، تو یہ 4 چیزوں کا ذکر آ گیا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم مثل المنافق منافق مثل کالشاة العائرۃ اور پھرنے والی بکری کی طرح ہے، بین الغنمین 2 ریوڑوں کے درمیان، تیرو الی ھذا مرتن کبھی اس طرف آتی ہے ایک ریوڑ کی طرف آتی ہے، و الی ھذا مرتن کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف آتی ہے، تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کریم نفاق سے بچائے تمام مسلمانوں کو۔